فرمائیے بھائی. میں نے یہ پوچھنا تھا جی، یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے بارے میں کیا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور یا رسول اللہ کہنا. ہاں میرے بھائی، آپ نے اچھا سوال کیا. یہ کئی مرتبہ آ چکا، ہم دہرا چکے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے. دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں. بلا جھجک اس کو پڑھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ بھی سلام اور عقیدت کے انداز میں آئے کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہے، آپ پر درود ہے، اس میں ضرور پڑھیں، کوئی فرق نہیں. مگر اگر استغاثہ اور ندا ہو کہ بالکل سمجھ کر کے آپ ہی رزق دیتے ہیں، آپ شفا دیتے ہیں، ایسی باتیں سمجھ کر پکارے، پھر نہیں جائز، پھر بالکل دین کے خلاف ہے، شرک ہے. محبت و عقیدت میں درود و سلام کے طور پر تو رسول اللہ تو بہت بلند و بالا ہے. عام لوگوں کو بھی خطاب کرتے ہیں، بے جان چیزوں کو کرتے ہیں، ہمارا افتیل ہندوستان، اس کی کوئی بات نہیں. نہ یا میں کوئی خرابی یا محمد نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہر حضرت نے بھی لکھی نا، جو عقائد پر کتاب ہے، اس میں لکھا کہ یار یہ اگر پہلے تھا تو حرام کر دیا اللہ نے، جب اتار دیا کہ حضور کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے لوگوں کو بلاتے. صاف لکھا کہ یا محمد اور یا احمد نہیں تم کہہ سکتے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہو. کھول کھول کر لکھا. اور یہی تفسیر ہے ابو الاسناد کی، تفسیر الاسناد. اب جھگڑے کی بات نہیں. یا محمد یا احمد جو ہے بدل دیا کہ نام لے کر نہ آوازیں دو، پکارو یا رسول اللہ یا نبی. تو اگر محبت و عقیدت سے کہتا ہے کوئی بات جائز. یہ تو ہے کہ جائز ناجائز کی بات. ایک ہے کہ اذان کے پہلے اس کو رکھ لیا جائے اور اس کو اس کا حصہ بنایا جائے اور نشانی بنا لیا جائے کہ یہ اہل سنت کی مسئلے ہیں، یہ دوسروں میں، یہ غلط ہے. یہ نماز اس کے ساتھ بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے. اذانیں ہوتی آئی ہیں، ساری امت کہتی ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پر ختم. یہ اس طرح ہی رہنے دیں. درود شریف آپ نے پڑھنا اپنے دل میں پڑھ دے، دن رات پڑھے. یہ ہے بات کہ یا یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جائز ہے، دن رات پڑھیں تسبیحیں. مگر اذان کے ساتھ اس کو بڑھانا چھوڑیں. دین جس طرح آیا نا اس کو اسی طرح لیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بریلوی عالم آپ بھی ہیں جو نہیں ایسا کرتے. یہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہیں ان کے ہاں کبھی نہیں ہو، کوئی ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے کیوں بڑھائیں؟ یہ جو نعیمی صاحب سے وہ منکر تھے کہ کیوں تم دین میں یہ اضافے کر رہے. باقی پڑھتا پھرتا جیسے درود شریف، یہ بھی درود شریف بہت اچھا، کوئی حرج نہیں. اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، حضور کی خدمت پیش کرتے، حق ہے جی. مولانا اس کے بارے میں یہ نہیں کہ کسی حدیث میں یہ درود آیا ہو تو وہی پڑھنا لازمی، ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کہیں نہیں آیا. یہ جو ہے نا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، یہ کہیں نہیں آیا. وہ بہت اعلیٰ، مگر وہ حضور نے نماز کے لیے سکھایا. جب لوگوں نے پوچھا نا تو آپ نے نماز میں سکھایا، وہاں پڑھے، باہر بھی پڑھے تو بہت اچھا. مگر یہ لازم نہیں کرنا چاہیے. صحابہ اور تابعین سے، خود حضور سے بہت طرح کے درود آئے. بس مطلب ایک یہ کہ حضور کی خدمت میں نذرانہ خیر پیش کرنا، الفاظ کی کوئی پابندی جائز. صرف یہ کہ دین میں جو باتیں جس طرح آئی نا نماز وغیرہ، ان کو اسی طرح اذان کو رہنے دے. اس میں نہ آگے پیچھے یہ لاہے کے ساتھ کے لگائے، ویسے پڑھتا رہے. اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے فرشتے آپ تک پہنچاتے، جو حضور نے خود بتایا. اگر آپ کہہ دیتے میں دور سے بھی سنتا ہوں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ فرشتوں کا بھی آپ کے کہنے پر ہم مانتے ہیں، مگر وہ آپ نے بتایا ہے. یہ اپنی طرف سے بنانے والی بات ہے. اب جو کہتے ہیں اہل محبت کا میں سنتا ہوں دوسروں کو، پوچھے دلائل وغیرہ 800 سال بعد لکھی، کہاں سے لیا اس نے؟ کوئی روایت ہے دنیا میں جس میں ہے فرق؟ تو بناوٹی باتیں میرے بھائی ہم نہیں مانتے. جو صحیح ہے اس کو مانیں، صحیح حدیث ہونی چاہیے. مولانا اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نہ قطعاً نہیں، وہ بھی غلط فہمی پھنسے ہوئے. کیا اس میں حاضر ناظر کا نکلا؟ ان سے پوچھیں کہ پھر آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں علیکہ نہیں کہتے؟ وہ حاضر کا یہ ضمیر نہیں ہے؟ ایھا کہتے ہیں، وہ حرف ندا نہیں ہے؟ تو اے نبی تجھ پر سلام ہو، جیسے وہاں سمجھے کہ سن نہیں رہے، اللہ کے فرشتے پہنچاتے. یا سننے سنانے کا تعلق ہی نہیں. قائد اعظم کی شان میں لوگ قصیدے لکھتے ہیں اقبال کے، جب دن آتا اے قائد اعظم، کون سمجھتا وہ سنتے؟ یہ عزیز حضرات پھرتے تھے علامہ صاحب جب شہید ہوئے گلیوں بازاروں میں، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. عربی میں اگر کرے یا علامہ ہے، مگر کوئی شرک ہے. یا وہ سمجھتے تھے علامہ سن رہا، نہیں علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. انقلاب آئے گا. تیرے سے مراد تو یہی ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا. تو یہ محبت اور عقیدت کے اظہار ہوتے ہیں. اس کو اس بحث میں لے آنا حاضر ناظر، دوسرے یہ لوگوں کی اپنی ہیں ذہن کی خرابیاں. کوئی نہ حاضر ناظر اس سے نکلتا، نہ یہ ناجائز ہے. پیار اور محبت سے پڑھتا ہے. اللہ کے سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسان.
اس میں کیا شرکانہ اور کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، سارے ٹھنڈے ہو جائیں، حدیث بھی ہو جائیں، وہ بھی ہو جائے، باقی جو اذان کے ساتھ آگے پیچھے بڑھایا یہ غلطی ہے۔ یہ جب نہیں اللہ کے رسول نے نہیں، صحابہ نے نہیں، اماموں نے کیوں، اور جانتے بھی ہیں کہ اس سے فتنہ پیدا ہوا۔ کچھ کہتے ہیں ہم سنت پر رہیں گے، وہ اس کو کہنے لگ پائے یہ گستاخ ہے، حالانکہ مانتے کہ وہ تو اس طریقہ پر ہیں جو پہلے سے ہے صحابہ کا اور نبی کا، وہ گستاخ ہو گئے۔ نئے طریقے والے اہل سنت، امت میں افتراق، انتشار، جھگڑا، لڑائی، یہ خرابی ہوتی ہے بدعت کی کہ ایک چیز نکالی دوسروں نے نہ مانی، فرقے بن گئے۔ اس پر رہیں جو اللہ کا رسول دے کر گیا ہے، جو صحابہ، پھر انشاءاللہ امت ایک رہے گی۔ باقی ناجائز نہیں ہے اس میں کوئی، وہی اس نے یار میں خرابی نہیں، حاضر ناظر نہ سمجھے، یہ کہہ کہ پیار اور محبت سے بھائی بات واضح ہو گئی جی۔ جزاکم اللہ جی بہت شکریہ بھائی۔